یہ ایک اجتماعی کیتھارسس کا عمل تھا جو مرثیے کے ذریعے سے ممکن ہوا۔ مرثیہ نگاروں کے تذکروں کے مطالعے سے یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ اردو رسائی ادب کی 1 صدی کا تنقیدی جائزہ کم از کم 500 شعرا پر مشتمل ہے۔ انفرادی طور پر ہر شاعر کا تذکرہ کروں تو 2000 صفحات کی کتاب درکار ہوگی، لہٰذا میں فقط ایسے مرثیہ نگاروں کا ذکر کروں گا جنہوں نے رسائی ادب میں کسی نئے ادبی رجحان کی بنیاد ڈالی اور مرثیے کو جدت اور اختراع کا کوئی نیا زاویہ عطا کیا۔ میرے نزدیک 20ویں صدی میں جدید مرثیے کے معماروں میں یہ نام اہم ترین ہیں: مرزا محمد جعفر اوج، جوش ملیح آبادی، جمیل مظہری، نسیم امروی، نجم آفندی، آل رضا، مصطفیٰ زیدی اور ڈاکٹر ہلال نقوی۔ یہ سارے شعراء وہ ہیں جنہوں نے اردو مرثیے کے ارتقاء میں نمایاں حصہ لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے شاعری سے صرف نظر کر کے دیکھیے تو رسائی ادب کے عناصر 20ویں صدی کے فکشن میں بھی نظر آتے ہیں۔ انتظار حسین اور قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں سانحہ کربلا کی علامتیں اور عزاداری کے ثقافتی منظر ہمیں جا بجا ملتے ہیں۔ عصمت چغتائی کا ناول ایک قطرہ خون بھی رسائی حوالے سے ایک نادر تجربے کی حیثیت رکھتا ہے۔ مرثیے پر تحقیق و تنقید کی جو کتابیں گزشتہ 100 برسوں میں لکھی گئی ہیں، میں اس مقالے میں ان کا بھی جائزہ لوں گا۔ پرانا مرثیہ، جس کی بنیاد غیر معتبر واقعات، لسانی کمالات، آہو بکا اور لکھنؤ کے کلچر پر رکھی گئی تھی، میر انیس کی وفات 1874 کے بعد میر انیس کے ہونہار فرزند میر نفیس کو ورثے میں ملا۔ انہوں نے انیس کے ممبر کو بڑے سلیقے اور ادبی وقار کے ساتھ سنبھالا، لیکن وہ انیس کے بنائے ہوئے دائرے سے باہر نہ نکل سکے۔ میر نفیس کا انتقال 1901 میں ہوا، گویا تقویم کی روح سے انہیں 20ویں صدی کا صرف 1 ہی سال ملا۔ ویسے بھی ان کے یہاں نئے مرثیے کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ان کی عظمت سخن کا دار و مدار انیس و دبیر کے لسانی کمالات کی تقلید میں ہے۔ اس موقع پر مرزا دبیر کے اکلوتے بیٹے مرزا محمد جعفر اوج کا تذکرہ بہت ضروری ہے، جن کے مراثی میں ہمیں نئے مرثیے کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ مرزا محمد جعفر اوج کا انتقال 1917 میں ہوا۔ اسی سال پیارے صاحب رشید کی بھی وفات ہوئی اور اسی کے ساتھ ہی روایتی مرثیہ اردو ادب کو اپنی تخلیقی آن بان اور لسانی معجزات کا خزانہ دے کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ لیکن 20ویں صدی کی یہ دہائی اس لیے بھی یاد رکھی جائے گی کہ مرزا اوج کے رسائی اجتہاد نے تقلید کی دیوار میں ایجاد اور اختراع کی ایک نئی کھڑکی کھول دی۔ گو وہ روایت سے کامل بغاوت تو نہ کر سکے، مگر انہوں نے مرثیے کے موضوعات کو نئی ڈگر پر ڈال دیا۔ انہوں نے سارے ایسے واقعات کو مرثیے میں بیان کرنے کی مخالفت کی جو تاریخی اسناد سے ثابت نہیں تھے اور جن کا مقصد محض اہل مجلس کو رلانا تھا۔ انہوں نے مرثیوں کے ابتدائیوں میں بہار اور ساقی نامے کی بھی مخالفت کی، کیونکہ یہ مرثیے کے بنیادی تصور کے خلاف ہیں اور اس سے مرثیے کی غمناک فضا مجروح ہوتی ہے۔ ایسے نشاتیہ چہرے قصیدے کے مزاج سے تو ہم آہنگ ہو سکتے ہیں، لیکن مرثیہ ان چہروں کی مسرت انگیز علامتوں کو نہیں سہار سکتا۔ یہ اجتہاد مرزا اوج نے ایک ایسی ادبی فضا میں کیا جب لکھنؤ میں ہر طرف یہ خیال عام تھا کہ انیس و دبیر نے مرثیے کے تمام امکانات کو بروئے کار لا کر نئے لکھنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، لہذا صرف ایک ہی راستہ بچا ہے کہ انیس اور دبیر کی تقلید کی جائے۔ یہ صورتحال مرثیے میں ایک جمود کی نشاندہی کر رہی تھی، لیکن تاریخ کا دھارا ہمیشہ متحرک رہتا ہے اور وقت گزراں کبھی کسی جمود کو باقی نہیں رہنے دیتا۔ سکون اور انجماد ہمارے فریب خیال سے زیادہ اور کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ادب میں بھی جدلیات کا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا اوج کے علاوہ بھی اکا دکا مرثیہ گویوں نے کسی نئے رنگ کو مرثیے میں جگہ دینے کی کوشش کی۔ مثلاً پیارے صاحب رشید نے ساقی نامے کو پہلی بار مرثیے میں شامل کیا۔ میر عشق اور تعشق نے تغزل کے رنگ سے مرثیے کے اسلوب کو ایک نئی جہت دینے کی کوشش کی۔ 1915 میں دلو رام کوسری نے قرآن اور حسین لکھ کر اردو مرثیے میں فکریات کا دروازہ کھولا اور مرثیے کے روایتی اجزاء سے بغاوت کی۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں نئے اردو مرثیے کا سورج طلوع ہوا۔ سیاسی اور سماجی طور پر بھی 20ویں صدی
بڑی تاریخی اور جغرافیائی تبدیلیوں کی صدی ہے۔ اس صدی کے آغاز ہی سے آزادی کی تحریک ہندوستان میں ایک نئی قوت اور ولولے سے ہمکنار ہو رہی تھی۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے زخم بھرنے کے اسباب پیدا ہو رہے تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ 600 سالہ خلافت عثمانیہ کی گردن پر سیورے ٹریٹی کی تلوار چل چکی تھی اور بوڑھا سامراج ہندوستان میں واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ 1920 ہے، رسائی ادب کی موجودہ صدی کا پہلا قدم، جب جوش نے اپنا پہلا مرثیہ آوازہ حق لکھا، جس کے 7 بند ان کے پہلے مجموعہ کلام روح ادب میں شامل ہیں۔ یہیں سے جدید اردو مرثیے کی 100 سالہ تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مرثیہ اردو کے رسائی ادب میں سیاسی آگہی کا نقش اول ہے۔ یہ میر زاہد سودا اور انیس و دبیر کا راستہ نہیں ہے، یہ سر سید کی جدیدیت اور حالی کی مقصدیت اور حقیقت نگاری کا راستہ ہے۔ یہ رسائی نظمیہ انگریزی عہد استعمار میں غلامی سے نفرت کا اعلان ہے۔ اس مرثیے میں امام عالی مقام ہمیں پہلی بار ایک عظیم اخلاقی اور سیاسی لیڈر کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ امام حسین کو اس سے قبل کسی بھی مرثیہ گو نے اس طرح آئیڈیالائز نہیں کیا تھا۔ یہی وہ پہلی رسائی آواز ہے جس نے حسین اور انقلاب جیسے رجحان ساز مرثیے کے لیے راہ ہموار کی، جو بعد میں موضوعاتی مرثیے کی اساس قرار پایا، اور آج بھی جدید موضوعاتی مرثیہ جوش کے حسین اور انقلاب کے دیے ہوئے تصور شعر کے زیر اثر ہی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ جوش کے مرثیے آوازہ حق کے کچھ عرصے بعد یعنی 1930 میں جمیل مظہری کا مرثیہ عرفان عشق سامنے آیا۔ وہ وحشت کلکتوی کے شاگرد تھے۔ ان کے دادا سید مظہر حسن مرزا دبیر کے تلامذہ میں شامل تھے۔ ان کے والد سید خورشید حسنین خورشید مراثی انیس کے حافظ تھے اور مقامی مجلسوں میں انیس کے مرثیے پڑھا کرتے تھے۔ میر کاظم علی جمیل مظہری، نواب نصیر حسین خیال جیسے دانشور اور آغا حشر کے صحبت یافتہ تھے۔ انہوں نے کل 10 مرثیے کہے، لیکن ان 10 مرثیوں نے اردو کے رسائی ادب کو فکر و خیال کے نئے افق دیے۔ وہ ابوالکلام آزاد کی قوم پرستی اور روشن خیالی اور مذہب کی جدید تعبیر سے متاثر تھے۔ 1942 میں انہوں نے انگریزی استعمار کی مذمت میں سرکاری نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور پھلواری جیل میں قید بھی کاٹی۔ اسی لیے ان کے مرثیوں میں عمیق سیاسی بصیرت، آزادی کی لگن، قومی غیرت اور استدلال کی قوت ملتی ہے۔ ان کا رسائی لہجہ اتنا نیا اور اثر انگیز ہے کہ ان سے پہلے ایسی کوئی مثال ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ ان کا پہلا مرثیہ فلسفیانہ طرز اظہار کا شاندار نمونہ ہے۔ انہوں نے اس مرثیے میں سانحہ کربلا کو ایک مختلف فکری زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ ان کا دوسرا مرثیہ پیمان وفا 1936 میں تصنیف ہوا، جس میں 1935 میں جارج پنجم کی سلور جبلی تقریبات کی جانب اشارے ہیں۔ سلور جبلی تقریبات پورے ہندوستان میں منائی گئیں اور امام باڑوں کے دروازوں پر بھی حکومت کے حکم پر چراغاں کیا گیا۔ جمیل مظہری کے لیے ایام اعزاء میں ایسی اہانت آمیز حرکت قومی اور مذہبی ضمیر پر کسی تعزیانے سے کم نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پیمان وفا میں شامل شاہی سے نفرت اور قومی خودداری کے رنگ ہمیں بہت گہرے نظر آتے ہیں۔ جمیل مظہری کہتے ہیں، کہیں زنجیروں کی دھمکی تھی، کہیں بارش زر، کام کرنے لگا ہر سمت حکومت کا اثر، سن کے یہ غل کہ چلا آتا ہے شاہی لشکر، عورتیں لے گئیں مردوں کو قسم دے دے کر، یوں ہی ایما کی طرف خوف مکی ہوتا ہے، دل میں راسخ ہو غلامی تو یوں ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک طویل مقالے کے ابتدائی صفحات تھے، وقت کی کمی کے باعث میں صرف انہی کو پڑھ سکا، بہت معذرت خواہ ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑی نوازش، ماشاءاللہ۔ محترم فراست رضوی صاحب مقالہ پیش کر رہے تھے آج کے موضوع کے حوالے سے، اور اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے عالیہ امام صاحبہ نے اور ڈاکٹر جی آپ کا اعلان کر رہے ہیں ہم، ڈاکٹر عالیہ امام، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر شہزاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کا پی ایچ ڈی مقالہ الحمدللہ شائع ہو چکا ہے اور اس کا عنوان ہے اردو نعت پاکستان میں، مگر آج کے اس موضوع کے حوالے سے، یعنی نعتیہ اور رسائی ادب کے موضوع کے حوالے سے ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب۔
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین، شفیع المذنبین اور خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ الحمدللہ میرا موضوع نعت ہے، ایک صدی میں اردو نعت کے اہم سنگ میل۔ تو بہت شکر گزار ہوں کہ جس نے بھی یہ موضوع دیا ہے اس نے ایک رعایت یہ رکھ دی کہ اہم سنگ میل، تو تھوڑی سی گنجائش نکل آتی ہے اس میں۔ اور الحمدللہ نعت کے حوالے سے جامعاتی سطح پر جتنے کام ہو رہے ہیں وہ لائق داد اور قابل تحسین ہیں۔ میں کیا عرض کروں آپ سے کہ ڈاکٹر رفیع الدین اشفاق کے بعد جو سب سے پہلا مقالہ پاکستان میں شائع ہوا وہ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا ہے، اور سب سے پہلا مقالہ تو ڈاکٹر رفیع الدین اشفاق کا ہے، اور الحمدللہ پھر اس کے بعد آسی کرنالی صاحب کا، اور پھر جو یہ خیر و برکت کا سلسلہ جامعاتی سطح پہ شروع ہوا ہے، الحمدللہ اس کا جواب نہیں ہے۔ اچھا، میں شخصیات کی بات نہیں کر رہا، شخصیات پہ تو بے حساب جو نعتیہ شخصیات ہیں، عام شخصیات کی بات نہیں کر رہا، جن کی خدمات ہیں نعت کے حوالے سے ان پر تو بہت کام ہو رہا ہے، مگر آپ نعت کے حوالے سے تقریباً 100 مقالے شائع ہو چکے ہیں جامعاتی سطح پر الحمدللہ، اور نئے موضوعات پہ کام سامنے آ رہے ہیں۔ اور اگر میں یہ عرض کر دوں کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے شعبہ نعت کے لیے بڑی سازگار ثابت ہوئی، اور اس میں جامعاتی سطح پر بچے اور بچیاں بہت کام کر رہے ہیں، اور صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے کام کر رہے ہیں، بچیاں بھی بہت شد و مت کے ساتھ کام کر رہی ہیں، سعادت ان کے حصے میں بھی آئی ہے الحمدللہ۔ اور میں جو اب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ کسی ہیئت کی پابند نہیں ہے، یہ کسی ہیئت کی محتاج نہیں ہے، بلکہ جسے چاہے اس ہیئت کو یہ نعت میں سمو لیتی ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، نعت میں آ جاتا ہے وہ۔ اور میں آپ سے عرض یہ کروں کہ قدیم اصناف سخن ہو یا جدید اصناف سخن ہو، اگر ان کے مثالی نمونے دیکھنے ہیں تو الحمدللہ آپ صنف نعت کے حوالے سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جدید جتنی بھی اصناف آ رہی ہیں، نعت ان کا ایسا پرتپاک استقبال کرتی ہے کہ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ صنف ایجادی نعت کے لیے ہوئی ہے۔ واہ، آپ سانیٹ کو دیکھیں، ہائیکو کو دیکھیں، ترائلے کو دیکھیں، آپ جتنی بھی اور جدید کہہ سکتے ہیں ان سب کو دیکھیں تو الحمدللہ یہ محسوس ہوتا ہے۔ اور جو نعتیہ مکتب اور اداروں کا جائزہ ہے وہ بس صرف نام لے رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں۔ مکتبہ ایوان نعت رجسٹرڈ لاہور راجہ رشید محمود، نعت اکیڈمی فیصل آباد ڈاکٹر ریاض مجید، دبستان وارثیہ کراچی قمر وارثی، المدینہ دارالاشاعت لاہور محمد ابرار حنیف مغل، ادارہ چمنستان حمد و نعت ٹرسٹ اور جہان حمد پبلیکیشن طاہر سلطانی، رنگ ادب کراچی شاعر علی شاعر، اقلیم نعت اور نعت ریسرچ سینٹر کراچی سبی رحمانی، فروغ ادب اکادمی گوجرانوالہ اقبال نجمی۔ یہ میں نے ایسے اداروں کا نام لیا ہے جو نعتیہ کتب کی اشاعت میں مصروف ہیں، اور الحمدللہ اتنی مثالی کتابیں ان اداروں سے شائع ہو رہی ہے کہ اگر ان سب کا احاطہ کیا جائے تو وقت بالکل نہیں ہے، مگر میں نے صرف نام پہ اکتفا کیا ہے۔
اور نعتیہ صحافت کے موضوع پہ ہونے والے کام. ماہنامہ نوائے نعت کراچی سب سے پہلے دنیا نعت کا ماہنامہ تھا جسے حضرت ادیب رائے پوری نے 1984 میں جنوری 1984 میں کراچی سے نکالا. ماہنامہ نعت لاہور، ابھی میں ماہناموں کو ذکر کر رہا ہوں. ماہنامہ نعت لاہور جنوری 1988 راجہ رشید محمود نے لاہور سے نکالا. اور ماہنامہ حمد و نعت کراچی جولائی 1990 میں اس عاجز نے کراچی سے نکالا. ماہنامہ ارمغان حمد کراچی فروری 2004 طاہر سلطانی صاحب نے نکالا. ماہنامہ کاروان نعت لاہور نومبر 2004 میں محمد ابرار حنیف مغل صاحب نے نکالا. یہ ایسے ماہنامے ہیں کہ چراغ سے چراغ جلتے رہے اور نعتیہ ادب کے فروغ میں اہم کردار ان ماہناموں نے ادا کیا. اب نعتیہ کتابی سلسلے. گلے چیدہ لاہور حفیظ طائب نے 1983 اپریل 1983 میں نکالا. ایوان نعت لاہور یہ سب سے پہلا باقاعدہ کوئی نعت کا پرچہ ہے. الحمدللہ منیر قصوری کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے. اور نعت رنگ کراچی سے اپریل 1995 میں سبیر رحمانی صاحب نے نکالا. جہان حمد کراچی جون 1998 میں طاہر سلطانی نے نکالا. سفیر نعت کراچی جون 2001 میں آفتاب کریمی نے نکالا. دنیا نعت کراچی اگست 2001 میں عزیز الدین خاکی صاحب نے نکالا. اور راہ نجات کراچی سے مئی 2002 میں غلام مشتبہ احدی نے نکالا. نعت نیوز شیخ محمد زکریہ نے کراچی سے نکالا. اور مدحت لاہور مارچ اور مئی 2010 میں سرور حسین نقشبندی جو معروف نعت خواں ہیں انہوں نے لاہور سے اسے شائع کیا. میرا صرف عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نعت کے جو اہم سنگ میل ہیں وہ مکتبے بھی ہیں، الحمدللہ ماہنامے بھی ہیں، اور پی ایچ ڈی پہ جتنے مقالے ہو رہے ہیں، جتنے موضوعات سامنے آ رہے ہیں. ابھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اردو نعت میں قصیدہ نگاری کی روایت پہ ایک پی ایچ ڈی جمع ہوا ہے، اور الحمدللہ وہ اتنا اہم اور اتنا مؤثر ہے کہ اس نے پاکستان میں قصیدہ نگاری کی روایت کو پھر سے دوبارہ شروع کر دیا ہے الحمدللہ. اور اس کی فکر کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے قصیدے کی طرف پھر مائل ہو گئے ہیں. تو نعت جو ہے اصل میں تحریک بھی دیتی ہے، محرک بھی رکھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں یہ جو نعت پر لوگ کام کر رہے ہیں انہیں دوام عطا فرمائے. میں اپنے استاد اختر الحامدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں، 2 شعر پڑھ رہا ہوں. کوئی کلیم حق ہے خلیل خدا کوئی، کوئی کلیم حق ہے خلیل خدا کوئی، محبوبیت میں سب سے نمایاں ہے مصطفیٰ، محبوبیت میں سب سے نمایاں ہے مصطفیٰ. اور اختر ہے شغل نعت عبادت میرے لیے، کیا کہنے، اختر ہے شغل نعت عبادت میرے لیے، میری کتاب فکر کے عنوان ہے مصطفیٰ. اور اس شعر پہ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. حضرت حکیم عبدالرشید پریمی اجمیری نے یہ شعر لکھا ہے، کتنا مربوط ہے آقا کا حصار رحمت، کتنا مربوط ہے آقا کا حصار رحمت، آج تک ہم کو تباہی سے بچا رکھا ہے. بہت شکریہ. محترم ڈاکٹر شہزاد احمد اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے آج کے موضوع کے حوالے سے. اور اب اس سے قبل کہ مجلس صدارت کی جانب جایا جائے، میں اپنی نعت کے 3 اشعار پیش کر رہا ہوں، اور یہ روایت بھی ہے، مطلع دیکھیے گا سبھی بھائی. کہ یہ کائنات بنی میرے مصطفیٰ کے طفیل، یہ کائنات بنی میرے مصطفیٰ کے طفیل،
کرم یہ خاص ہے محبوب کبریا کے طفیل، کرم یہ خاص ہے محبوب کبریا کے طفیل، ہر ایک زمانے میں ہر ایک نبی کی امت کو، ہر ایک زمانے میں ہر ایک نبی کی امت کو ملی ہیں نعمتیں سردار انبیاء کے طفیل، ملی ہیں نعمتیں سردار انبیاء کے طفیل۔ اور آخری شعر کہ درود پڑھ کے ہوا کے سپرد کر دوں گا، درود پڑھ کے ہوا کے سپرد کر دوں گا، درود طیبہ پہنچ جائے گا ہوا کے طفیل، درود طیبہ پہنچ جائے گا ہوا کے طفیل، یہ کائنات بنی۔ اب میں ملتمس ہوں ہمارے محترم و مکرم جناب سید صبیح الدین رحمانی صاحب سے کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین کو صدر مجلس ڈاکٹر عالیہ امام، ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، ڈاکٹر کاشف عرفان، فراست رضوی صاحب، ڈاکٹر شہزاد احمد اور دیگر جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں، سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک بہت خاص لمحہ ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تقدیسی ادب کو ادبی پہلوؤں سے، ادبی زاویوں سے جانچنے اور پرکھنے کی کوشش مرثیے کے حوالے سے تو اپنی ایک دیرینہ روایت رکھتی ہے، لیکن مرثیے کے علاوہ جو دیگر اصناف ہمارے ہاں مذہب سے وابستگی رکھتی ہیں یا مذہبی بیانیے کو پیش کرتی ہیں، عقیدت کو پیش کرتی ہیں، اس میں تخلیقی جمال کتنا رہا، اس میں عصری حیثیت کس طرح داخل ہوئی، اس میں معاصر اسالیب شاعری کے کس طرح کار فرما ہوئے، اس کا جائزہ ظاہر ہے کہ اس عصر کے اہل دانش تنقیدی نظر سے ہی لے سکتے تھے۔ الحمدللہ نعت پر تنقیدی جائزوں کا آغاز محمد حسن عسکری کے اس مضمون سے ہوا جو انہوں نے محسن کاکوروی پر لکھا، اور اس کے بعد اہل ادب کو یہ احساس ہوا کہ نعت ایک ایسا شعری لوازمہ ہے، ایک ایسا شعری بیانیہ ہے جس کی تفہیم کے لیے تنقید کو کس طرح اپنے راستوں کو منور کرنا پڑے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس صنف ادب کو بہتر نقاد میسر آ جائیں، وہ صنف ادب ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ نعت کو بھی الحمدللہ محسن کاکوروی پر جو مضمون حسن عسکری صاحب کا آیا، اس کے بعد ہمارے ہاں سلیم احمد صاحب نے حنیف اسدی صاحب پر ایک بہت فکر انگیز مضمون لکھا، اور شمیم احمد صاحب نے 2 مضمون لکھے جنہوں نے لوگوں کو بہت چونکایا۔ انہوں نے نہ صرف نعت کے فن پر بات کی بلکہ معاصر نعتیہ شاعری کے محسنات کو بھی گنوایا۔ پھر ہمارے عہد تک آتے آتے بہت سارے ایسے نقاد اس میں شامل ہوئے، جس میں ایک خوش قسمتی سے ہمارے سامنے بھی بیٹھے ہیں مبین مرزا صاحب، ہمارے معاصر ادب کا ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے بھی نعت پر 2-3 مضامین پیدر پہلے لکھے، جمال پانی پتی جیسے لوگوں نے فکر انگیزی کے ساتھ لکھے، ریاض مجید صاحب، حفیظ طائب صاحب تو اس صنف کے لوگ ہی ہیں، ان کو تو اس ضمن میں کام کرنا ہی تھا اور بہت اچھا کام کیا۔ لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے
عہد میں جو نعت کا تخلیقی بیانیہ ہے اس میں معاصر حیثیت اور زمانے کی آواز کس طرح شامل ہو رہی ہے۔ مجھے اس بات پر بہت فخر ہے کہ ہمارے ہاں نعت نے اپنی ابتدا سے اپنے منصب کو ادا کیا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں پر جب جب ادبار کے سائے گہرے ہوئے ہیں، محیب ہوئے ہیں، نعت وہ صنف ہے جس نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے میں اور مسلمانوں کو حالت سکون میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب رکھنے اور ان کی سیرت پر چلنے کے جذبے سے ہمکنار کیا ہے۔ اور مجھے اس بات کا 1995 میں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اب اس پر باقاعدہ تنقید کا کام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رسائل نکلے، مجھ سے پہلے بھی بعض لوگوں نے نکالے، لیکن نعت رنگ نے یہ کیا کہ خالصتاً نعت کی تنقید کو فروغ دینے کی کوشش کی، اور اللہ کے کرم سے آج ہمارے ہاں شمس الرحمن فاروقی صاحب جیسے لوگ نعت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، ان کے مضامین سامنے آ رہے ہیں، ناصر عباس نیر کے مضامین سامنے آ رہے ہیں، ابوالکلام قاسمی صاحب کے مضامین سامنے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عہد کی جو فکری دانش ہے وہ اب نعت کو بطور صنف سخن توجہ سے دیکھ رہے ہیں، اور اس پر کوئی نہ کوئی مکالمہ روشن ہو رہا، اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوبصورت پہلو ہے کہ ہم نعت میں نظر آنے والی انسان دوستی کو، نعت میں نظر آنے والے کردار کو بھی اسی طرح دیکھیں جیسے ہم نے ایک زمانے میں مرثیے میں پاکیزہ علامتوں کو دیکھا، اس کی انسان کے قدر کے زاویے سے اس کو دیکھا۔ بہت خوبصورت مقالہ پیش کیا۔ بہت کم وقت میں اتنی باتیں کرنا اور کارآمد باتیں کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، لیکن فراست رضوی صاحب نے، ڈاکٹر ریاض مجید نے، کاشف صاحب نے اپنے اپنے موضوع کے حوالے سے بہت مختصر وقت میں بہت کام کی باتیں کی ہیں۔ یہ وقت گفتگو کو پھیلانے کا نہیں ہے۔ میرے بعد نہایت محترم ہماری صدر مجلس ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ یہاں موجود ہیں، لیکن میں آرٹس کونسل کے اس کارنامے کو یقیناً سراہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ادب کے مرکزی دھارے میں ہمارے تقدیسی ادب کو بھی ایک اہمیت کے ساتھ اور اس کی افادیت کے پیش نظر خاص جگہ دی ہے، اور اپنی اس روایت کو ہر سال نبھا رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ اللہ کے کرم سے آج ہم اس منزل پر بیٹھے ہوئے دینی اصناف کے حوالے سے بھی بہت اعتماد سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارا جو مقابلہ ہے یا ہمارا جو تقابل ہے وہ عام غزل سے، عام اصناف سے بھی ہو رہا ہے، اور اللہ کے کرم سے نہ نعت اس میں کسی اعتبار سے پیچھے ہے، فکری اعتبار سے بھی، زندگی سے جڑنے کے اعتبار سے بھی، اور نقد و نظر کے اعتبار سے بھی۔ تو اس طرح کی کوششیں مختلف ادب کے اصناف کو جس طرح فائدہ پہنچا رہی ہیں، اسی طرح نعت کو اور حمد کو بھی اس سے بہت فائدہ پہنچا ہے۔ مجھے خوشی ہے، اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں شریک ہوئے۔ بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ محترم سید صبی الدین صبی رحمانی آج کے موضوع کے حوالے سے اظہار خیال فرما رہے تھے۔ چونکہ ہمارا اگلا سیشن بالکل تیار ہے، اور بہت کم وقت میں صبی رحمانی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ کم وقت میں بہت ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہو گئی، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ اب ہم اختتام کی جانب جاتے ہیں، اور مجھے حکم دیا ہے ماشاءاللہ، اور میں بڑی نوازش آپ کی، مایا ناز مفکر، بے شمار کتابوں کی مصنفہ، اور خاص طور سے فیض احمد فیض صاحب نے انہیں بلبل پاکستان کا خطاب بھی دیا ہے۔ محترمہ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہی ہیں۔ محترم ریاست رضوی صاحب، مفکرین وقت، آرٹ کونسل کی انتظامیہ نے اس وقت جو صدارت کا اعزاز بخشا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں، شاید اس لیے کہ محبت کی زبان بہت مختصر ہوتی ہے۔ آج کی اس محفل میں جہاں میرے سامنے
علم و دانش کے نئے و پرانے چراغ روشن ہیں. آپ جیسی ذی شعور، بیدار مغز اور روشن ذہن ہستیاں تشریف فرما ہیں جن سے ہر بزم میں گرمی ہے، حسن ہے، رانائی ہے، حرارت ہے. وہاں میرا لب کشائی کرنا پھولوں پر عطر ملنے کے مترادف ہے. صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گی کہ جہل، تاریکی، نفرت اور زرگری کے اس بلبلاتے ہوئے صحرا میں جہاں محبت کے دو بول کہنا گناہ اور نفرت کا پرچار سر بازار کرنا عبادت میں داخل ہوتا جا رہا ہے، جہاں دارالکتاب کی جگہ دارالکباب کو فروغ دیا جا رہا ہے، ایسے حسرت ناک ماحول میں رسائی ادب اور نعتیہ کلام کے نام پر اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کرنا احمد شاہ کی پختگی نظر کی علامت بھی ہے اور نعتیہ کلام کی، رسائی ادب کی ہر لفظ کے سچے ہونے کی دلیل بھی ہے. میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لے سکتی ہوں کہ رسائی ادب پر اور نعتیہ کلام پر تفصیلی گفتگو، سیر حاصل گفتگو کی جا چکی ہے. فراست نے پوری تاریخ دہرا دیا ہے. آپ جیسے مفکرین نے اس پر غیر معمولی نظر ڈالی ہے. اس کی تکرار کی کوئی ضرورت میں محسوس نہیں کر رہی ہوں، وقت کی بھی کمی ہے. صرف ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ قبلہ گاہ اس شخص کو انسان بنا سکتا نہیں، قبلہ گاہ اس شخص کو انسان بنا سکتا نہیں جو بشر کی فکر کو آگے بڑھا سکتا نہیں. کیا کہنے، ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اب سوال یہ ہے کہ رسائی ادب 100 سال سے چل رہا ہے، نعتیہ کلام 100 سال سے چل رہا ہے، 1 صدی کے اوپر حاوی ہے. اس فکر کا منبع کہاں سے پھوٹتا ہے؟ اس فکر کا نیاگرا فال کہاں ہے؟ اور اس فکر کو سمجھنے کی سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اس بارگاہ میں جانا ہوگا جو کروڑوں انسانی جد و جہد کے موزوں کا عطر تھا، جو انسان کے ذہن کی لو تھا، جو فکر کی جگمگاہٹ تھا، جو انسان کے کردار کی پاکیزگی اور بڑائی کا دوسرا نام تھا، جو انوکھی فکر تھا اور ایک نیا پیغام تھا، جو انوکھی فکر تھا اور ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ. اور اس حکیم نکتہ پرور نے تاریخ میں نہ جاتے ہوئے 2 اہم پہلو ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے دیے ہیں. پہلا یہ کہ ہم ایک ایسا نظام حیات قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں چند لوگ مارے خزانہ بن کر نہ بیٹھیں، بلکہ زندگی کے پوشیدہ خزینے تمام انسانوں کی ملکیت قرار پائیں. واہ. اخلاقی قوانین اوپر تھوپے نہ جائیں بلکہ زندگی کی معاشی تہوں کو اس طریقے سے ترتیب دیا جائے کہ اعلیٰ اقدار حیات کے اندر رہنا ہر انسان کے لیے ناگزیر ہو جائے. اور یہ بات جو رسول کریم تاریخ کے حوالے کر رہے تھے، یہ قرآن مجید کی آیت تھی جو آپ پڑھ رہے تھے، یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. تم ایک طرف قہقہے اگلتے ہوئے ایوان کھڑے کرتے ہو، تم سونے اور چاندی کے محل کھڑے کرتے ہو، لیکن 3 طرف تم نے یہ دیکھا ہے کہ نہ تراشیدہ آرزویں ہیں، نہ دمیدہ حسرتیں ہیں، جھلسے ہوئے ہونٹ ہیں، تپتی ہوئی نگاہیں ہیں، کٹے ہوئے شانے ہیں، شکستہ کمر ہے. تو تم ان کے اوپر کوئی نظر نہیں ڈالتے. تو پھر یاد رکھو یہ قرآن ہے جو رسول تاریخ کے حوالے کر رہے تھے.
تو یاد رکھو اسی سونے اور چاندی کو پگھلا کر تمہاری پشت کو اور تمہاری پیشانیوں کو داغدار بنا دیا جائے گا اور تمہیں رسوا کیا تھا۔ کتاب کیوں لکھی گئی تھی؟ اس لیے کہ بتانا مقصود تھا کہ قلم اور کتاب انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا خزینہ ہے، سب سے بڑی امانت ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اسے خوب سے خوب تر کی منزل کی طرف لے جانا ہر مہذب انسان، ہر مہذب معاشرے اور ہر مہذب حکومت کا فریضہ اولین ہونا چاہیے۔ یہ وہ پیغام تھا جو رسول کریم تاریخ کے حوالے کر رہے تھے۔ اور عزیزان گرامی، گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے پھر دوسرا رسائی ادب ہے۔ یہ نعتیہ کلام کا حصہ ہے۔ رسائی ادب کیا ہے اور کیا نہیں ہے، فراست نے بڑی خوبصورتی سے بات کر لی ہے۔ رسائی ادب کا موضوع کربلا ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا رسول کریم کی فکر کا نقطۂ عروج ہے، جو تاریخ کو دو سبق دے رہا تھا۔ پہلا سبق یہ دے رہا تھا کہ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے، اور ہر وہ حکومت جو شاہی کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، اس کا سہارا بننا چاہتی ہے، وہ توہین رسالت کرتی ہے، وہ توہین قرآن کرتی ہے۔ پہلا سبق۔ اور دوسرا سبق رسول کریم کے فرزند نے، رب نواسے نے تاریخ کے حوالے یہ کر دیا جو مراثی میں لکھا گیا ہے، وہ یہ کہ سب سے بنیادی ضرورت انسان کی یہ ہے کہ وہ جب میدان جہاد میں اترے تو اس کی نظر بہت صاف ہونا چاہیے۔ کلیئرٹی آف تھاٹ اینڈ کلیئرٹی آف ایکشن دے گو ٹوگیدر۔ نظر صاف ہونا چاہیے، کون دوست ہے، کون دشمن ہے، کس نے تیر چلایا، تیر کہاں سے آیا، اس کی اس کو پہچان ہونا چاہیے۔ میر انیس نے مرثیہ نظر کی صفائی کی کہ الفاظ اس طریقے سے اس کی تشریح کی ہے، باڑ کے بہتا ہوا دھارا جیسے، باڑ کے بہتا ہوا دھارا جیسے، اور کاٹ کے دریا کا کگارا جیسے، اور روشنی وہ کہ گرے ٹوٹ کے تارا جیسے، اور چمک ایسی کہ حسینوں کا اشارہ جیسے۔ ماشاءاللہ۔ یہ پہلی بات جو رسول کریم کے نواسے نے کربلا میں دنیا کو دی۔ اور دوسری بات یہ بتا دی کہ فتح اور شکست بے معنی چیزیں، اقلیت اور اکثریت بے معنی چیزیں، یہ اضافی چیزیں ہیں۔ صرف آپ کو اور ہمیں کیا پیغام دے رہا تھا رسائی ادب کے ذریعے سے، وہ یہ کہ اسمال بینڈ آف ڈٹرمنڈ سول، a small band of determined soul who have a strong faith in their ideology that can alter the course of history. کیونکہ human history is waiting for the triumph of the insulted man. رسول کریم اور رسول کریم کا نواسہ اور پورا گھرانہ صرف ان انسانوں کو جن کے پاس، جن کی آنکھوں میں آنسو ہے، ان کو ان کے اندر وہ موتیوں کی دکان سجانا چاہتے تھے، آنسوؤں کے دائرے میں موتیوں کی دکان سجانا چاہتے تھے۔ وہ ایک ایسا نظام حیات قائم کرنا چاہتے تھے جہاں چند لوگ، جہاں کلی کلی مسکرا اٹھے، جہاں غنچے غنچے کی جبیں پر تاج رکھ دیا جائے۔ یہ ہے وہ پیغام جو رسائی ادب دے رہا ہے، اور یہ ہے وہ پیغام جو نعتیہ کلام دے رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس فکر کو صحیح طور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی بلوری ذوق سماعت کو محبت کا خراج، عقیدت کے پھول، مہر و وفا کے گلدستے نظر کرنے کا اعزاز حاصل کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بڑی نوازش۔
नाज़रीन करम, हमारा ये सेशन मुकम्मल हुआ, यानी नातिया और रिसाई अदब की 1 सदी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो हजरात हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे, डॉक्टर रियाज मजीद साहब, और बड़ी नवाजिश आपकी, और काशिफ इरफान साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।